قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. پہلے سرسری ترجمہ دیکھ لیں پھر میں اس کی وضاحت کی طرف جاؤں گا. اے نبی آپ اعلان کر دو انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. ہاں تم جیسے ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، ایک پروش ہو، ویسے میں بھی ایک انسان ایک پروش ہوں. تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ ہیں. دنیا میں تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، مجھے بھی پریشانیاں آتی ہے. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تمہیں بھی سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی سر میں درد ہوتا ہے. اے نبی آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان میں تمہارے طرح ہوں، لیکن فرق یہ رتبے اور مقام کے اعتبار سے فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی کیا جاتا ہے، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، میرے پاس قرآن اترتا ہے، میرے پاس شریعت اترتی ہے، میرے پاس اللہ کا قانون نازل ہوتا ہے. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور یہ ہے کہ ہم سب کا معبود ایک ہے، ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے. انما الہکم الہ واحد. پھر فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اے میرے بندو، اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر کے کہہ دو، پورے لوگوں سے کہہ دو فمن كان يرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب پہ ہونا ہے. اگر آپ کو یہ امید اور یقین اور اس بات پر ایمان ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ سے ملنے کو امید ہے، تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا دو کام کر لو، صرف دو کام کر لو. فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی عمل کرو تو نیک عمل کرو، کوئی عمل کرو تو اچھا عمل کرو، کام کرو تو اچھا کام کرو، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو. میرے بھائیوں ایسا کام کرو. اور پھر فرمایا نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور مت کرنا، وہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. قرآن کی آیت کریمہ پر کبھی غور کریے. ایک آیت کتنی ساری باتیں، کتنی ساری باتیں اس کے اندر یہ بتایا گیا. نبی کا مقام بھی بتایا گیا اور نبی کے بارے میں بتایا گیا نبی کے انسان ہے، بس مقام کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے. لیکن پھر پیغام جو دیا گیا کہ تم سب کا رب ایک. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو تم سب کا رب ایک ہو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، اسی پر آج مجھے کچھ باتیں کر آج دیکھیے عبادت لوگ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے ویسے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے. مرضی کے مطابق، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب دل میں آیا نماز چھوڑ دیا، جب دل میں آیا اللہ کو پکار لیا، جب دل میں آیا تو کسی اور کو بھی پکار لیا. یہاں تو حالت نہیں ہے. جب بیٹا بیٹی نہ ملنے لگا تو درگاہوں کی، چوراہوں کی اور قبروں کی، مزاروں کی اور نہ جانے کن کن جگہوں میں جا کر کے وہ مانگنے لگا. کسی کو حاجت روا سمجھنے لگا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے لگا، کسی کو غوث اعظم سمجھنے لگا. فرمایا نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے. ہر حال میں تم اللہ کو پکارو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. قرآن اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے
دنیا والوں اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی اور کو اگر پکارتے ہو والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا یہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. تم جس کو پکار رہے ہو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اپنے قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے کب. اس وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے دنیا والو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بخشنے بخشانے والا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم یہ رتبہ دیتے ہو، فرمایا ما لا یضرک، اگر تم نے اس کو نقصان، فرمایا وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہاں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے کہلاؤ. عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو میرے بھائیوں اس عبادت کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. لیکن اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرتا ہو اور سوچتا ہو کہ اللہ ہماری اس عبادت سے خوش ہو جائے گا تو عبادت نہیں مانی جائے گی اور اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا. غور کریے میرے بھائی، آج ہم اور آپ عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، عبادت مسجدیں فل. جو نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا وہ جا کر کے پہلی صف میں حاضر، ٹوپی کرتا پاجامہ، قرآن گھر میں رکھا ہوا طاقوں میں. جیسی رمضان اسٹارٹ طاقوں پہ سے قرآن باہر نکلا اور رمضان میں کئی بار قرآن لوگوں نے ختم کر دیا، لیکن جیسی رمضان ختم ویسے قرآن کو طاقوں میں بند کر دیا، مسجدوں کو لوگوں نے ویران کر دیا. سچ کہا ہے کسی نے، کہا مسلمان تو کیسا ہے، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو دوسری چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کرتا ہے. یہ حال ہے ہماری عبادت کا. ہم اور آپ عبادت نہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا. ایک مہینے کی عبادت سے آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ خوش ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے لوگ ایسے تو عبادت کر لینے کے بعد، سن لو بشن پور کے لوگوں اور صاحب گنج کے رہنے والوں سن لو کہ عبادت کر لینے کے بعد سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، عبادت کر لینے کے بعد کنٹینیو 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو تو قبول کر لے. 6 مہینہ تک وہ دعا مانگتے تھے قبولیت کے لیے. میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ چاند دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنتی بن گئے. اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے رمضان ہی میں جنت کو کنفرم کر لیا. یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا. آپ دیکھیے، ابھی دیکھ لیے جوہر اثر مغرب عشاء میں حالتیں آپ دیکھیے. کوئی آپ سے بعید اور چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے، آپ اس کو جان رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال موسمی بن چکا ہے. برساتی میڈک کی طرح مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. جیسے برسات میں جیسے میڈک سامنے آ جاتا ہے اور برسات ختم میڈک ختم، ویسے مسلمانوں کا حال ہے کہ رمضان آتا تو مسجدوں کو بھر دیتا ہے، رمضان ختم تو مسجدیں ویران ہو جایا کرتی. یہ حال ہے. عبادت ہی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت ہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میرے بندوں، میرے بھکتوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، مولویوں کو بھی عبادت کے لیے، جاہلوں کو بھی عبادت کے لیے، بزنس کرنے والوں کو بھی عبادت کے لیے، مردوں کو بھی عبادت کے لیے، عورتوں کو بھی عبادت کے لیے،
غرض کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے میرے بندو اے میرے بھکتو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو یا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو عبادت کا مفہوم بیان اس طریقے سے امام کائنات نے کیا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن نہیں آج عبادت بھی دکھاوا ریاکاری شوبازی آج عبادت کے اندر بھی ریاکاری آ چکی ہے اور بہت زیادہ آ چکی ہے ابھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے عبادت کو شو میں ختم کیا جا رہا ہے دکھاوے میں ختم کیا جا رہا ہے عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے کوئی بھی کام کرے صرف نماز روزہ حج زکات یہی عبادت نہیں ہے عبادت بہت کچھ ہے اگر آپ کمانے کے لیے دلی بمبئی کلکتہ جا رہے ہو اور آپ اس سے حلال کما رہے ہو اور وہ کمائی آپ اپنے بیوی بچے کو کھلا رہے ہو تو میرے بھائیو یہ بھی عبادت ہے اس کو بھی اسلام میں عبادت مانا ہے اگر آپ رزق حلال کما رہے ہو روزی روٹی کما رہے ہو تو یہ بھی ہے یہ بھی عبادت ہے اگر آپ کسی آدمی کو اجنبی کو اگر آپ نے راستہ بتا دیا صحیح جگہ آپ نے بتا دیا ٹھیک ٹھاک باتیں اس کو بتا دی دین کی باتیں آپ نے اس کو بتا دی اس کے ساتھ آپ سچ بول لیے تو سچ بولنا بھی عبادت ہے کسی کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے اگر وہ مجبور ہے اگر وہ غریب ہے اور اگر آپ نے اس کی مجبوری اس کی غربت کو آپ نے دیکھ کر کے 10-20 روپے آپ نے اس کے حوالے کر دیا فرمایا یہ بھی ایک عبادت ہے غرض کی عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ میرے بھائیوں صرف نماز تک عبادت نہیں مانا جاتا ہے صرف نماز روزہ حج زکات ہی عبادت نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کر کے سننا یہ بھی عبادت ہے علماء کی باتیں سن کر کے عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے قرآن کی آیتیں سننا بھی عبادت ہے حدیثیں سننا بھی عبادت ہے حدیثوں پر عمل کرنا بھی عبادت ہے عبادت میرے بھائی کی اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنا عبادت ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو جناب محمد رسول اللہ سے لینا پڑے گا اپنی مرضی سے سوچنا اللہ کو راضی کر لیں گے نہیں چلے گا نہیں اپنی مرضی سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب محمد رسول اللہ نے کون سا طریقہ اپنایا ہے ایک اللہ اسی ایک اللہ کی بھکتی کرو ایک اللہ کی ایکم برہما دتیہ ناستنے ہے نانا کنچن ایک ہی برہما ایک ہی پوجا یوگ ہے اس پوری دنیا کا رچتا اور رچناکار صرف ایک اللہ ہے ایک ہی دوسرا نہیں ہے نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترت نہ پنچم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے اسی ایک اللہ کی بھکتی کرو عبادت کرو میرے پیارے ساتھیوں ایک اللہ کو خوش کر لو وہی اللہ ہم سب کا مالک ہے ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا پروردگار ہے اور اسی اللہ نے جتنے نبیوں کو رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے اسی وجہ سے بھیجا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تمام رسولوں کا بھیجنے کا مقصد تمام رشی منیوں کا بھیجنے کا مقصد تمام پیغمبروں کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ لوگوں کو اس بات کی طرف گامزن کریں لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی بھکتی کرو اے مردوں عورتوں دنیا والوں اس دنیا کی چکا چوند نہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں رہو لیکن آخرت کو مت بھولو عبادت کرنا مت چھوڑو نماز مت چھوڑو روزہ مت چھوڑو زکات دینا مت بھولو اور غریبوں کی مدد کرنا مت بھولو عبادت کرتے چلے جاؤ کیونکہ فرمایا اگر عبادت کرو گے من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیا تو اللہ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا جو نیک عمل کرے گا آخرت بھی اس کی بڑی خوشحال والی زندگی ہو جائے گی تو دنیا میں آئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو کتنے لوگ ہیں کالج میں پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے عبادت تھوڑی ہے اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے
ایسا لگے گا اس کے لیے نماز روزہ حج زکات ہے ہی نہیں. اگر کوئی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تو اپنے آپ کو شاہ رخ خان ہی سمجھنے لگتا ہے. اگر کوئی لڑکی اگر کالج میں پڑھنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہیروئن کی بہن بن بیٹھی ہے اور اسی کے رنگ روپ کو دھارن کر لیتی ہے اور اسی طریقے کو اپنانے لگتی ہے. ایسا لگتا ہے صرف نماز روزہ صرف مدرسوں کے بچوں اور بچوں کے لیے ہے, صرف مولویوں کے لیے عبادت ہے, باقی لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, سارے لوگوں کے لیے عبادت ہے. اصل عبادت ہی تو ہے پیدا کرنے کا مقصد, اصل مقصد یہی ہے. اور کب تک عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کب تک عبادت کرنی ہے؟ جب تک کہ ہمیں موت نہ جائے. اگر آئی بشن پور کے لوگوں اگر کھڑے کھڑے عبادت نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر کے عبادت کرو, پھر بھی تم عبادت کرو, پھر بھی تم نماز پڑھو. اور اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو, اسلام نے ایک اور آپشن دیا اور فرمایا, رحم کیا کہ چلو اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو. اور اگر اس حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کی اشارے سے عبادت کرو, نماز پڑھ لو. عبادت کسی حال میں معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس نماز کو تم نے آسان سمجھا ہے عبادت, یہ تو نماز فرض ہے. اگر نماز ہے تو پھر مسلمان ہو, اور اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہو. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. فرمایا نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں اسلام سے اس کا کوئی ناطہ نہیں ہے. اگر آدھار کارڈ میں اس کا نام ہے, ووٹر کارڈ میں اس کا نام ہے, اسلامک نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, بلکہ نماز ضروری ہے. اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں, عبادت ہر حال میں آپ کو کرنی ہے. میدان جنگ ہو رہی ہو, جنگ کے اندر تلواریں چل رہی ہو, نیزے برس رہی ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی جماعت لڑائی کرے گی, جنگ لڑے گی, لیکن آدھی جماعت کو نماز ادا کرنی ہوگی. اور جب یہ جماعت نماز پڑھ لے تو یہ جنگ کے اندر شامل ہو جائے, اور وہ آدھی فوج جا کر کے نماز پڑھ لے. ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اسلام نے عبادت کو اس طریقے سے بتایا ہے, لیکن آج چوراہوں پر بیٹھ کر کے نماز چھوڑی جا رہی ہے. آج گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں میچ دیکھ کر کے نماز چھوڑی جا رہی ہے. شارٹ ویڈیو اور ریل کے چکروں میں نماز چھوڑی جا رہی ہے. بازاروں میں گھوما جا رہا ہے, نماز چھوڑی جا رہی ہے. عبادت صرف ہم نے عبادت کو مذاق بنا لیا ہے. جب دل چاہا نماز پڑھ لیا, اور جب دل چاہا ہم نے نماز چھوڑ دیا, اسلام کو ترک کر دیا. نہیں, بہت سے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں. داڑھی رکھ لیا ٹھیک ہے, اگر بیوی گرل فرینڈ بول دے تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے, داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے, اچھا تو داڑھی چلا لو نا اور ہینڈسم لگو گے, اچھے لگو گے. اب اس گرل فرینڈ کے چکر میں داڑھی بھی چلوا دیتا ہے. دیکھا بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے, اتنی دیوانگی ہے کہ مت پوچھئے اللہ کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتا ہے, اور اسلام کیا کہہ رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن میری بوائے فرینڈ کیا کہہ رہا ہے اور میری گرل فرینڈ کیا کہہ رہی ہے, اس پر عمل ہوتا ہے. میرے بھائی عجیب حال ہے. غور کرو نبی کو ماننے والے کیسے لوگ, اللہ کی قسم. منظر سنو اے بشن پور کے لوگوں, ذرا منظر سن لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, جناب محمد رسول اللہ کے بہت لاڈلے بہت پیارے صحابی ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا کہ نعم الرجل, بہت پیارا آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں, بہت پیارے, اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہیں اور میری نظر میں بھی پیارے ہیں. اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں, قیام اللیل کر لیں, رات میں جاگ کر کے عبادت کر لیں, تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. آپ نے یہ جملہ اور یہ ساری باتیں آپ
آپ نے بھری مجمع میں آپ نے کہا کسی نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ باتیں بتا دی، اے عبداللہ آپ کے بارے میں نبی اکرم تعریفیں کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے اور آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، باتوں باتوں میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کاش یا پھر ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے۔ اب سنیے، اب اگلا جملہ آپ سنیے بشن پور کی لوگوں، کیا کہا کہ اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے اگر تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تہجد کی نماز، فرض نماز تو آدمی کی ہوتی نہیں ہے، تہجد کی نماز کتنا ٹف ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظہر اثر مغرب عشاء کیا پرابلم ہے، گھر میں آدمی بیٹھا ہوا آج وضو بنایا، نماز آپ نے فرض نماز آپ نے ادا کر لی، اثر مغرب عشاء فجر آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بھائیو۔ لیکن تہجد کی نماز نیند سے بیدار ہونا، جاگنا، وضو بنانا، پھر نماز ادا کرنا، یہ ذرا ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ جن کو نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ بہت کم ہوں گے گاؤں کے اندر جو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، بہت کم، کیونکہ 12 بجے تک تو موبائل ہی میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 12-1 بجے تک جب موبائل میں لگا رہے گا، سوئے گا تو فجر تہجد چھوڑیے مولانا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، فرض نماز، وہ تہجد کی نماز چھوڑو، بہت ٹف ہے فرض۔ یہ تہجد کی نماز سب کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن تہجد کی نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ کون ہے جو رات میں کون ہے جو رات میں نماز ادا کرتا تھا تہجد کی، تدخل الجنت بالسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے نبی کی حدیث میرے بھائیوں، غور کر سکتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تہجد کی نماز حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ لیں تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سونے لگے۔ کیا اللہ والے تھے، کیا نبی سے محبت کرنے والے تھے، کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کیا فرمایا، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں رات میں سونا کم کر دیا، پوری زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ ایک حدیث نے، ایک جملے نے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا، آپ نے سونا رات میں بند کر دیا اور رات میں جاگتے تو عبادت کرتے تھے۔ یہاں اللہ کو کیا پسند اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری بیوی کو کیا پسند ہے، میری گرل فرینڈ کو کیا پسند ہے، سماج کو کیا پسند ہے۔ میرے بھائیوں آج تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی پاگل ہے۔ آج دیکھیے شادی بیاہ میں دیکھیے کتنوں بھی تقریریں آپ کر کے جائیے، اسلام پردے کے بارے میں کتنی بھی باتیں بولے کہ نہیں، بے حجاب ہو کر کے جانا، بے پردہ ہو کر کے جانا، خوشبو لگا کر کے جانا اور چوڑیاں وغیرہ پہن کر کے جانا اسلام میں حرام ہے میرے بھائی کو، اسلام میں یہ سب غلط ہے۔ لیکن دنیا کو خوش کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کی میک اپ اور نہ جانے کیسے کیسے وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر کیسے کیسے پرفیوم اور کس طریقے سے اسٹائل سے اپنے بالوں کو سنوارنا اور بے حجاب ہو کر کے شادی بیاہ میں جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو اپنا دیوانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اے مومنہ عورتیں سن لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت سے گھر کے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہو تو حیا کے ساتھ نکلو، شرم و حیا کا لباس پہن لیا کرو۔ لیکن ایسا ہوگا، ابھی ہم جب گزر رہے تھے آپ کی کہ ادھر بغل میں کہیں شادی ہو رہی تھی، نظر پڑی اللہ کی قسم، یقین نہیں ہوا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔
اللہ کی قسم دل میں کبھی یقین ہی نہ آیا کہ مسلمانوں کی شادی ہے. میں نے سوچا کسی غیر مسلم کی شادی ہوگی. ایسی بے حیائی، ارے غیر مسلموں کی یہاں بھی اتنی بے حیائی نہ ہوگی. فلم دنیا کی لڑکیاں بھی اس طریقے سے کپڑے نہ پہنے ہوں گے. ابھی تم نے رمضان گزارا، ابھی تم نے قرآن پڑھا، ابھی تم نے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنا، ابھی رمضان گزرا ہی نہیں، لیکن میرے بھائیوں چند دنوں کے اندر تمہارے اندر اتنی تبدیلی، اتنی چینجنگ کیسے آ گئی؟ لڑکیاں اپنے بالوں کو ایسے دکھا رہی ہے، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے، بالکل بے پردہ ہو کر کے لڑکیاں باقاعدہ فوٹو اور تصویریں کھنچوا رہی ہیں. یہ حال ہے میرے بھائیوں. یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے؟